السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ گناہوں سے اپنے لیے دعا کی قبولیت کا دروازہ کبھی بند نہ کرے۔ اے اللہ، ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، تمام پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد دور فرما، آمین۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی ناراضگی، زمینی و آسمانی عذاب اور وبائی مرض کرونا سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور یا اللہ، کل جن و انس جتنے بھی تیری پیدا کی ہوئی مخلوقات ہیں، تو سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، سب کی، مسلمان ہیں جو باقی عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں تیرے تو پیدا کیے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے بھی، سب کے لیے پیغمبر اترے ہیں، تو سب کی خیر کر، تو بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو اب ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ماہ رمضان کی طرف جا رہے ہیں، بالکل ماہ رمضان سمجھے آ گیا ہے، اور یہ بھی اتنا امپورٹنٹ مہینہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان کا۔ تو وہ مہینہ اب اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب 13-14 کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر دن کتنے رہ گئے؟ آج 5 تو ہو گئی ہے، تھوڑے سے دن رہ گئے، 1 ویک رہ گیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی 5 نمازوں کے بعد کون سے اذکار ہیں جو کہ اللہ کو پسند ہیں، جن سے آپ کی دعا کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا، وہ مسنون اذکار ترجمے کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ لیکن میں آپ کا وقت بھی نہیں ضائع کرنا چاہتی۔ کئی لوگ صرف 1 لائن بتائیں گے اور وہ آدھا پونا گھنٹہ آپ کا لگا دیں گے بتانے میں۔ میرے خیال میں اللہ کے اذکار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بتانے میں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کنفرم باتیں ہیں میں اس پہ اپنا وقت ضائع نہیں آپ کا کرنا چاہتی، آپ کا وقت قیمتی ہے۔ تو آپ سنیے، ہر نماز کے بعد آپ اللہ اکبر اور استغفر اللہ، اللہ اکبر استغفر اللہ، اللہ بہت بڑا ہے اور میں توبہ کرتا ہوں، 3 دفعہ تو آپ یہ کہہ لیا کریں۔ یاد رکھیں، آپ پلیز اپنی اپنی ڈائریوں پہ نوٹ کر لینا تاکہ آپ کو یہ چیپٹر نہ ڈھونڈنا پڑے اگر آپ کو پسند آئے۔ اس کے بعد آپ پڑھا کریں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر بول دیتی ہوں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہر عیب سے سلامت ہے اور تیری ہی طرف سلامتی ہے، تو برکت والا ہے، اے بزرگی والے، اے لائق تعظیم۔ آپ 1 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں۔ پھر آپ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے حکمت والا۔ اس کو کم از کم 3 دفعہ تو پڑھ ہی لیا کریں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد آپ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہر نماز کے بعد تو آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیا کریں، لیکن دن میں 1 دفعہ اس کی ایک مکمل تسبیح لازمی ہے کرنی ہے، یہ لازم ہے۔ اس سے آپ کی دعاؤں کے دروازے ایسے کھل جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہ ہوگی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ کو پسند ہے وہ بندہ جو سب سے زیادہ اس کی تعریف کرے اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کو مانے، جو کہ صاف ظاہر ہے۔ جب اول وہ، آخر وہ، ظاہر وہ، باطن وہ، اندر وہ، باہر وہ، کن کہنے سے کام کر دے،
نہ کرنا چاہے تو کوئی اس کو منا ہی نہ سکے تو پھر اسی کی بزرگی کرنی چاہیے نا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کا سارا ملک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد اگر 3 دفعہ یا 7 یا 11 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن دن میں ایک کوئی بھی اچھے ٹائم پہ اس کو ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، دس از اپ ٹو یو کہ آپ کے پاس کون سا ٹائم ہے جس میں آپ کا کوئی چیز، لیکن اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیں کہ یہ اذکار ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے باز رہنا اور طاعت کی قوت اللہ کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ویسے تو 300 دفعہ کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال میں کسی کو مجبور نہیں کر رہی، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، لیکن ہر نماز کے بعد اس کو 11 دفعہ یا ضرور پڑھا کریں۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کریہ الکافرون۔ یہ کل میں نے اس کی پکچر بھیجی تھی، لگا چکی ہوں کل اس کی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں اور اسی کے لیے ساری بزرگیاں ہیں اور اسی کے لیے ساری اچھی تعریفیں ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم خالص اس کی بندگی کرتے ہیں، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ اس کو ہر نماز کے بعد آپ نے ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے، اور اگر ماہ شعبان میں تو اس کو 100 دفعہ پڑھنا لازمی اگر آپ نے درجات بلند کرنے ہیں، لیکن اللہ شعبان کے بعد بند تو نہیں کر دے گا نا یہ پڑھنے پہ درجات بلند کرنا۔ اس کے بعد بھی آپ کسی ٹائم پہ ایک تسبیح پڑھتے رہیں۔ کل کی میں نے اس کی پکچر فیس بک پہ، ذکر گروپ پہ اور یوٹیوب کی اس پہ ڈالی ہوئی ہے، آپ کو مل گئی ہوگی۔ اچھا دوسرا، اس کے بعد آپ یہ پڑھا کریں اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پہلے کا ترجمہ تو ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کی ساری بزرگیاں ہیں، اس کے لیے ساری اچھی تعریفیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم خالص اس کی بندگی کرتے ہیں، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ اب اگلے پہ ہیں ہم، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اس چیز کا کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو نے دیا، اور اس چیز کا کوئی دینے والا نہیں جس کو تو نے روک دیا، تیرے مقابل کسی بڑے کی بڑائی یا دولت کوئی نفع نہیں دیتی۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے جتنی دفعہ پڑھ سکیں، لیکن بخدا کسی ایک ٹائم پہ اس کو ذرا لمبا بھی پڑھ لیا کریں، بہت بہترین دعا ہے۔ اس کے لیے آپ کے لیے قبولیت کے دروازے کھلیں گے اور آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا اور بہت ساری سہولتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اور جو سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آیا ہے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، بھاری ہے اس پر تم کو تکلیف پہنچے، حریص ہے تمہاری بھلائی پر، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر بھی اگر منہ پھیرے تو کہہ دے کہ کافی ہے مجھ کو اللہ، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی پر بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ تو یہ پڑھنا، کوئی کہتے ہیں کہ مغرب اور فجر میں 11 دفعہ پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ 10 دفعہ پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ 7 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال آپ مغرب اور فجر کے ساتھ جو آپ کا دل مانے ان میں سے وہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا اللہ تک کوئی کام ہو، تو اگر آپ کے 100 کام ہوں اور اس کی ان آیتوں کی سورۃ توبہ کی جو آخری ہیں ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو آپ کے لیے کافی ہے، 100 کاموں کے لیے کافی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ساتھ عشق تھا، کیونکہ اس میں اللہ نے کنفرم کیا ہے کہ یہ اپنی امت کے بارے میں حریص ہے، ان کے فکر میں ہے۔ تو
ان کو آگ کی تکلیف پہ تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، تو آپ اس سے بہت زیادہ محبت کریں اور اس کو بہت زیادہ پڑھ لیا کریں، آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ آپ یقین کریں یہ ایک قسم کی ایسے ہے جیسے کوئی نغمہ ہو، ایسے ہے جیسے کوئی نعت ہو۔ جو اللہ رسول سے عشق کرنے والے ہیں وہ اس کو عشق سے پڑھتے ہیں، عشق سے، تو آپ بھی اس کو عشق سے پڑھا کریں۔ جس چیز سے عشق ہو تو اس کے لیے بندہ کوئی الٹا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، یہ تو سیدھا کام ہے نا، تو اس سے عشق کر لیں۔ اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، لیکن فجر اور مغرب کے ساتھ ان کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ آخری 5 آیتیں پڑھ لیا کریں 3 دفعہ، تو آپ پہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کوئی بیماری حملہ نہیں کرے گی، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی لٹیرا آپ کے گھر میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرے گا۔ تو اس سے بڑا کیا تحفہ ہے۔ آپ نے یہ بھولنا نہیں ہے، آپ نے اس کو ایک ڈائری کے اوپر لکھ لینا ہے کہ یہ میں نے یہ پڑھنا، یہ میں نے چیزیں پڑھنی، اور ایک سید الاستغفار جو ہے نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھ کو پیدا کیا اور میں تیرے عہد اور وعدے پر ہوں، جس قدر مجھ سے ہو سکا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس چیز کی برائی سے جس کو میں نے کیا تیرے آگے اقرار کرتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے، اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، پس تو مجھ کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ ہر دعا کو شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس کو آپ اگر ہر نماز کے ساتھ نہیں، میں نہیں کہتی آپ بندہ کیا کیا کچھ پڑھے گا، لیکن اس کو دن میں 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے روحیں پیدا کی نا تو ان سے ایک وعدہ لیا، وعدہ یا لست، کہ تم کیا میرے لیے یہ تم میری چیزوں کو مانو گے، یہ کرو گے، اور جب میرے گھر میں حج یا عمرے کے لیے اگر توفیق ہوئی تو آؤ گے، یا مجھ سے یہ استغفار کرو گے۔ تو جن روحوں نے جو نیک تھی، اچھی تھی، انہوں نے لبیک کہا، اللہ میاں لبیک اللہم لبیک، ہم ضرور وہ کریں گے جو آپ کا حکم ہوگا، اور ہم حج اور عمرے کے لیے بھی پہنچیں گے، اور جو میرے اللہ آپ کے احکامات ہیں ہم ان کو مانیں گے۔ جن نے یہ کہا تو ان کے لیے اللہ پاک نے یہ آسانی پیدا کر دی، وہ یہ کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ یا مالک الملکی یا رحمان، یا مالک الملکی یا رحمان، یہ بھی پڑھ لیا کریں، آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ یا باسطو، یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 1 دفعہ میں آپ کو ہزاروں چیزیں بتا دوں جو آپ کو فائدہ دے دیں، آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ 1 لائن کے لیے آپ گھنٹہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد آپ کو 1 لائن بتا دی جائے تو آپ پریشان ہو جائیں کہ ہیں اس نے کیا کیا ہے۔ اور یہ جو ہے نا سورۃ مریم کی آیت نمبر 23، سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے، وَحُزِّيَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ تم ہلاؤ اس کو تنے کو تو پکی ہوئی کھجوریں تمہاری گود میں گریں گی، تو ان کو کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، حضرت مریم کے لیے۔ تو یہ جو آپ کی دعائیں قبول ہو جانے کے قریب پہنچی ہوتی ہیں، وہ پھل پکا ہوا آپ کی گودی میں اللہ گرا دے، اس کے لیے یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو آپ پلیز 313 مرتبہ 7 دن یا 11 دن پڑھ لیں، اور اس کے بعد بھی آپ ایک تسبیح تو جاری رکھیں نا، کیونکہ کوئی پھل آپ کی گودی میں گر بھی جائے، میری گودی میں گر بھی جائے نا، اگر وہ دائیں بائیں گر کے پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، یا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یا اس کو پرندے کھا گئے، ہمیں تو کچھ حاصل نہ ہوا نا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ
آپ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 23 ہے پارہ نمبر 16 میں، اور ایک یہ دعا پڑھا کریں، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالی انک علی کل شیء قدیر۔ اے جمع کرنے والے اس دن کے کہ جس کے جمع کرنے میں کوئی شک نہیں، اس دن مجھے اور میرے مال اولاد کو ایک جگہ جمع کر دینا، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ پڑھا کریں، یہ خیر و برکت کے لیے، گھروں میں اتفاق کے لیے، خاندان کے جڑے رکھنے کے لیے، آخرت میں جنت میں سب کے اکٹھا ہونے کے لیے، یہ ہر چیز کی دعا ہے۔ بس اللہ ہمیں اچھی باتیں کرنے کی، اچھی نصیحت وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے کبھی کوئی شیطانی کام، برائی کا کام، کسی کے دل کو دکھانے والا کام، منافقت والا کام یہ نہ ہو۔ اور دعا کیا کریں کہ کسی کا ڈبل فیس نہ ہو، اوپر کچھ اندر کچھ، زبان پہ کچھ دل میں کچھ۔ یہ منافقت جو ہے نا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ پلیز آپ کسی کے دوست ہیں تو اس کو دوست نظر آئیں، کسی کے دوست نہیں ہیں تو اس پہ دوست بننے کا ثابت بھی نہ کریں، دشمنی نہ کریں، پھر اس کو لیو کریں، چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے، دھوکے بازی نہ کریں۔ یہ میری آپ کو نصیحت ہے، کیونکہ دوسرا بندہ اس سے ہرٹ ہوتا ہے جب آپ کسی کو ڈبل فیس سے دھوکہ دیں، وہ سمجھے کہ آپ یا میں اس کی دوست ہوں لیکن ہم نہ ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ہمارے والدین، ننہال، ددہال، سسرال، عزیز رشتہ دار، ہمسائے، ملنے والے، قرابت دار عزیز، سب میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کو شفا دے، پریشان ہے تو اللہ ان کی پریشانی دور کرے۔ اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے، بے دروں کو در دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، طالب علموں کے لیے علم کا حصول آسان کر دے۔ اللہ سب کو اپنی خاص رحمت، فضل و کرم میں ڈھانپ لے، اس کی چادر میں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند آئے تو کچھ لوگوں کو لائک اور شیئر کر کے ضرور بھیجیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں، آباد رہیں، تندرست رہیں۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، پلیز وہ اگر چاہیں تو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کر دیا کریں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔